لنچ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد غیر یقینی صورتحال پر. ہمارے ساتھ اس وقت مختار احمد بٹ صاحب ہیں اور ہمیں اس وقت جو گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, دوسرے گیسٹ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان سے بتا دوں, میں آپ کو ملوا دوں. فردوس شمیم نقوی ہیں, لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم فردوس صاحب. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. سوری فار بینگ لیٹ. کوئی بات نہیں, یہ ٹریفک جیم کی ہمیشہ یہ صورتحال جب بھی ہوتی ہے, ٹریفک جیم ملتا ہے تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, اور لائف جانے میں ایسا ہو جاتا ہے. فردوس صاحب, بات ہم کر رہے ہیں اسامہ کی ہلاکت کے بعد جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. ابھی ہم نے کرنل صاحب نے بھی بات کی کہ ابھی تک یہی بات نہیں سمجھ آتی ہے, ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ واقعی ہم اس سے لا علم تھے یا نہیں, واقف نہیں تھے کہ ایسا یہ جو واقعہ جو ہوا کیا تھا. یہ میرے خیال سے بڑی کلیئرلی انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا, اور میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی ہوتے کے ناطے میں بڑا اپنے آپ کو مجروح سمجھتا ہوں آج کہ پہلے تو ڈرون کے حملے ہی ہوتے تھے, اور اب یہ پتا چل رہا ہے کہ نہیں, کسی صدر نے کبھی ایگری کر لیا تھا کہ ہم اجازت دیں گے ایسے واقعے کے لیے. نہ اس کا کوئی ڈینائل آتا ہے, نہ کوئی ایکسیپٹنس آتا ہے. ساری دنیا ہمیں ریڈیکل کر رہی ہے. آپ CNN لگائیں, BBC لگائیں, تو لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستانی ادھر دے انکمپیٹنٹ ہیں یا کمپلیسنٹ ہیں, اینڈ دے سے اٹس پروبیبلی بوتھ. ناؤ دیٹ از سم تھنگ وچ یو فیل ویری ہرٹ اباؤٹ. اور وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو نکلنے کے لیے ہم سچ کیوں نہیں بول سکتے. ساری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. یا تو مان لیں کہ غلطی ہوئی. دیکھیں امریکہ میں بھی ہوئی ہے, بامبے کا مسئلہ ہوا ہے, انڈیا کے اندر ہوتی ہیں یہ چیزیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ادارے ٹوٹلی ناکارہ ہو گئے. ان کو پھر اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی اور ہم میں اپنے اندر کیا تبدیلی لانی چاہیے جس کی وجہ سے آئندہ یہ غلطی نہ ہو. لیکن پہلے قوم کو یہ تو بتائے نا کہ دیکھو بھائی یہ ہوا ہے, اور کسی کو ذمہ داری لینی چاہیے. کسی نہ کسی کو تو حکومت میں ذمہ داری لینی ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہمارے ہاں وہ موریلٹی ہیز گون آؤٹ آف اٹ, کہ لوگ یہ نہیں کہتے. دیکھیں کہیں دنیا میں ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ وزیر جو ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے, یہ کہتا ہے کہ آئی ٹیک دا مورل ریسپانسبلٹی آف اٹ. ہمارے ہاں دیر از نو مورل ریسپانسبلٹی. یو آر لوکنگ فار اٹ کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے. وی ول فائنڈ آؤٹ پلیسز جہاں کسی نے ریزائن نہیں کیا تھا, رادر دین سیئنگ کہ ہاں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں قوم کے سامنے ذمہ دار ہوں, کیونکہ میں نے قوم کی توقعات نہیں پوری کی تو میں اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس شخص کی عزت بے پناہ بڑھ جائے گی. ابھی جیسے رضا ربانی صاحب نے ریزائن کر دیا, BMLQ جائے, تو رضا ربانی صاحب کی عزت کم نہیں ہوئی, بڑھ گئی. انہوں نے کوئی اپنی پارٹی نہیں چھوڑی, کوئی انہوں نے لیڈرشپ کے خلاف کوئی ایسا بیان نہیں دیا, کچھ نہیں دیا, لیکن کیونکہ ان کے اصول کے خلاف تھی بات, انہوں نے اپنے اصول, اور وہ پہلے بھی ایک دفعہ ریزائن کر چکے ہیں اس والے مسئلے کے اوپر, تو پارٹی کے وہ وفادار ہیں, ان کے ٹھیک ہے, لیکن ایز اے شخص میں ان کی عزت کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا کوڈ اپنے لوگوں کو جو سیاست میں دینا چاہیے, مثالیں قائم کرنی چاہیے کہ دیکھیں اس ملک میں لوگ ذمہ داری لیتے ہیں اور اپنے آپ محسوس کرتے ہیں لوگوں کا غم. یہاں تو یہ لگتا ہے کہ سب جو ہے وہ کرسی کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے ہیں کہ اگر یہ کرسی ان کے پاس سے ہٹ جائے گی تو ان کی زندگی ناکام ہو جائے گی, وہ برباد ہو جائیں گے, وہ اٹ ول مین دا اینڈ آف لائف فار دیم. لائف گوز آن. یہ آج کرسی میں ہے, اگلا الیکشن ہوگا, شاید ہو شاید نہ ہو. اس کرسی سے ایسے چمٹے رہنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اپنی عزت کو سنبھالیں, اپنی غیرت کو سنبھالیں, ملک کے وقار کو سنبھالیں. مطلب یہ سب چیزیں ان کے لیے بے معنی لگتی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیے تحریک انصاف کی جانب سے ہم نے تو کیمپین شروع کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں, دیکھیں مہنگائی ہوئی, لوگ خاموش رہے. ریمنڈ ڈیوس کو جس طرح نکال دیا گیا, لوگ خاموش رہے. کبھی بھی لوگ خاموش نہیں ہوتے, لوگوں کی سنتا کوئی نہیں ہے, چاہے وہ سڑکوں پہ نکلائیں, چاہے وہ ٹائر جلائیں, چاہے وہ کچھ بھی کریں. میرے خیال سے اب ہمیں جو ہے, میں تو یہ کہتا ہوں یا تو ہم چوڑیاں پہن لیں, یہ قوم جو ہے چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے, ورنہ پھر یہ اپنی زبان کو کھولیں, باہر نکل کے آئیں, اتنی تعداد میں نکل کے آئیں کہ یہ جو ایوان طاقت ہے وہ ہل جائیں. دیکھیں اس قسم کا مظاہرہ نہیں ہوا ویسٹرن ڈیموکریسیز میں. جب مڈل ایسٹ میں وار ہوئی, عراق انویژن ہوا, کینیڈا اس کا حصہ نہیں تھا, ٹورنٹو کے اندر there were more than 1 million people out. ہمارے ہاں ابھی تک کوئی ایسا اظہار نہیں ہوا. اس وقت جو ہے لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا, لوگوں کے اندر یہ چیز آئے کہ اپنا حق جو ہے وہ خود ہی چھینیں, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دو تین چیزیں ہیں.
ایک تو جو ملک کے معروضی حالات ہیں سارے، اس کے لیے تو لوگوں کو نکلنا پڑے گا، لیکن یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہے اس کے لیے حکومت کو بہت کچھ کرنا ہے۔ ابھی آپ اس پر تو بہت بات ہوئی کہ ہم لائن تھے، ہم نا واقف تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، سب نے اس کا ذکر کیا، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ہو، چاہے وہ ہمارے سربراہان ہو، کوئی بھی ہو۔ بات کروں مختار صاحب، اس پر بہت بات ہوگی، چلیں ابھی جمعے کو جو پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس ہے یقیناً اس میں حکومت اور وضاحت کرے گی، مگر جو نقصان اس وقت ہمیں ہو چکا ہے اس کا ازالہ ہو سکے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے نقوی صاحب نے کہا، میں اتفاق کرتا ہوں کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، انٹیلیجنس فیلئر جیسے میں نے پہلے بھی کہا، انہوں نے بھی یہ کہا۔ اب ہمیں اس سچویشن کو ریٹریو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے کہا تھا پروگرام میں، ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر ایک ہائی لیول انکوائری تشکیل دی جائے، اور ان کی ذمہ داری ہو وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ٹرمز ریفرنس ایسے ہوں، پتہ چلیں کہ ہماری ایئر فورس ان ایکٹیو کیوں تھی، ہماری انٹیلیجنس کیوں فیل ہوئی۔ اگر اسامہ واقعی 5 سال سے یہاں رہ رہا تھا تو ہم اس کی تلاش میں ہم نے اپنے اتنے جو فوجی مروائے، اتنے سینئر افسر مروائے، 30,000 سویلین مروائے، اور ڈرون اٹیک آج بھی ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو فالٹ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر اس سامنے رکھتے ہوئے غلطیوں کو قوم کو پھر بتائیں، رپورٹ جیسے ایسے نہ ہو جیسے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی تھی 71 میں، بھٹو صاحب نے تشکیل دیا تھا کمیشن، لیکن وہ سر عام نہیں آ سکی، انڈیا میں آؤٹ ہوئی تو اس کے ایکسٹریکٹ ملے ہمیں تو ہم نے اس کو بار کیا، اور اس کے جتنے کریکٹر تھے کسی کو بھی سزا نہیں، بلکہ موسٹ آف دیم ور ایلیویٹڈ ٹو ہائر پوزیشنز۔ تو انکوائری بھی ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جیسے فوج اپنی کرے، ایئر فورس اپنی کرے، سب اپنی اپنی انکوائری کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ان سے فیلئر ہوئی ہیں۔ دیکھیں جب تک آپ اپنے غلطیوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کریکشن کیسے کریں گے؟ اور پھر آپ کو قوم کو بتائیں کہ بھئی یہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، اور قوم سے اس کی معافی مانگیں، کیونکہ قوم اس وقت دیکھیں ڈپریشن میں ہے، سب ڈپریشن میں ہے، کہ ایک ہماری ماشاءاللہ اتنی ون آف دی بیسٹ آرمی آف دا ورلڈ ہے، ابھی بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیپس ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے، دیکھیں یہ جو امریکہ نے ایکشن کیا ہے نا، جارج بش نے ایک